بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نیچے نگاہ رکھنا اور درمیانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے، مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کو ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اس دنیا میں کسی غریب کو تنگ مت کر، کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے، لیکن اس غریب کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور انہیں نرم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا میں اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ آج کل اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں اپنے زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت
تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں: پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جو نیک ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے
तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरजू ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके जहन में है। इस दुनिया में जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप ही बेहतर है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। इस दुनिया में वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। ए अल्लाह, तेरा मेरा ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे और छीन ले मुझसे वो सब कुछ जो मुझे तुझसे जुदा करे। सजदे से ना उठे दिल ऐसा कोई नमाजी दे, मुझे इश्क दे अपनी जात का, मुझे इस कुन से नवाज दे। इश्क वो मकाम है जहां खुदा आपसे मुलाकात करता है। हम इंसानों के दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं है और फिर यही लोग मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं। वो शख्स काबिले मुबारकबाद है जो मरने से पहले मर गया, यानी उसको दुनिया की असल का पता चल गया। औलाद को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी जिंदगी से ताने निकाल दो। टूटी हुई चीजें जुड़कर भी पहले जैसी नहीं बन जाती, इसलिए कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, तनकीद से पहले तहकीक, इल्जाम से पहले सबूत और इख्तिलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ की अलामत है। इस दुनिया में हम लोग नेक बनना नहीं बल्कि सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यही मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। गलत को गलत खुलकर कहें, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग जहर उगलने के बाद भी कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है जो कि सामने वाला हसद का शिकार है। इस दुनिया में अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करने के कुछ तरीके: पहला, अल्लाह से राब्ता मजबूत करिए। दूसरा, रोज़ सुबह फज्र की नमाज पढ़िए। तीसरा, अपनों के साथ वक्त गुजारिए। इस दुनिया में अपनी खामियों का एहसास ही इंसान को इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी अल्लाह कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होता है। नमाज और कुरान से ताल्लुक बना लीजिए, क्योंकि जवानी बार बार नहीं मिला करती। जो इंसान सजदे में रोता है उसे अल्लाह तकदीर पर कभी रोने नहीं देता, और इस दुनिया में जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। इंसान के 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना और एक हिस्सा कीड़ों का। तो जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, और जो हिस्सा अपना है वो अमाल है, और जो हिस्सा कीड़ों का है वो है जिस्म। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बिना आवाज़ के रोना इस दुनिया में बड़ा दर्दनाक होता है।
زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کریں، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔